کہ اہل علم نے قرآنی صورتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ جب ہم کوئی مصحف کھولتے ہیں تو ہر صورت سے شروع میں بسم اللہ سے پہلے ہم لکھا ہوا پاتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مدنی ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کی تمام صورتیں دو حصوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ پہلا حصہ ان صورتوں کا ہے جنہیں مکی کہتے ہیں، اور دوسرا وہ جنہیں مدنی کہتے ہیں۔ ان کی الگ الگ تعریف ہے، لیکن جو تعریف عام ہے اور جس پہ تقریباً تمام متاخرین علماء متفق ہیں، وہ یہ کہ مکی ان صورتوں کہتے ہیں جو عہد مکی میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے، تو ان 13 سالوں کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی، جو آیتیں نازل ہوئی، وہ مکی ہے۔ خواہ مکے میں نازل ہوئی ہو یا مکے کے مضافات میں نازل ہوئی ہو، اگر عہد نبوی میں نازل ہوئی ہے تو وہ یا وہ آیت مکی ہے۔ ہجرت کے بعد جو صورتیں یا آیتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، ہاں مدینے کے اندر نازل ہوئی یا مدینے کے قرب و جوار پہ نازل ہوئی، حتیٰ کہ مکے میں نازل ہوئی۔ جیسے قرآن کریم کی مشہور آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تھے، جمعہ کا دن تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو مکان کے اعتبار سے تو مکے میں نازل ہوئی، لیکن اس آیت کو مکی نہیں کہتے، اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، لہذا ہجرت سے پہلے جو آیتیں صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو آیتیں یا صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ یہ مکی اور مدنی صورتوں اور آیتوں کا فرق اہل علم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ان فائدوں سے پہلے مکی اور مدنی صورتوں کے فرق کو اہل علم نے بیان کیا ہے۔ مکی صورتوں یا مکی آیتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو اسلوب ہے بہت ٹھوس اور قوی ہے، اور خطاب میں بیان میں شدت ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور بیان میں شدت ہے، اسلوب میں کیا ہے؟ قوت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے کے اندر جو لوگ تھے وہ فصیح و بلیغ تھے، زبان دانی میں وہ بہت اونچے مقام پر فائز تھے، اور ساتھ ہی ان میں سے اکثریت معاند اور سرکش تھی، یعنی وہ حق کو جانتے ضرور تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ تو اس لیے مکی صورتوں یا مکی آیتوں کے خطاب میں شدت ہے، کیونکہ ان کے مخاطب کیا تھے؟ معاند اور سرکش لوگ تھے۔ اسی لیے آج کے زمانے میں بھی اگر آپ کو کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو چیزوں کو سمجھتا ہے، دلائل کو سمجھتا ہے، خصوصاً صحیح سنت سے واقف ہے، اور اس کے باوجود وہ کسی تعصب کی وجہ سے نہیں مانتا، تو آپ اس سے سختی سے بات کریں گے۔ ان کا جو جواب ہوگا اس جواب میں سختی ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں ایک سادہ آدمی ہے بیچارہ ان چیزوں کے فرق کو نہیں سمجھتا، تو آپ اسے محبت سے پیار سے سمجھائیں گے، یہ بات آگے آئے گی۔ اس کے مقابلے میں آپ مکی صورتوں یا مکی آیتوں کو دیکھیں گے تو اس کا اسلوب بڑا سرل ہے، آسان ہے، اور خطاب میں بھی سہل پسندی ہے، نرمی ہے، کیونکہ زیادہ تر جو مدینے کے اندر مخاطب تھے وہ ماننے والے تھے۔ اسی لیے آپ مکی صورتوں یا مکی آیتوں کو پڑھیں گے تو اس فرق کو دیکھیں۔ جیسے آپ سورہ مدثر پڑھیں، سورہ قمر پڑھیں، دیکھیں کتنا اسلوب سخت ہے اور ساتھ ہی خطاب میں کتنی شدت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ سورہ مائدہ وغیرہ پڑھیں گے اس میں احکام میں بہت آسان اسلوب میں ہے، معمولی عربی زبان جاننے والا اسے
समझ सकता है, लेकिन जो मक्की सूरतें या मक्की आयतें उनमें से अक्सर को समझने के लिए बहुत ज्यादा अरबी जुबान में कुव्वत चाहिए, महारत चाहिए। दूसरा जो फर्क है वो ये कि मक्की आयतों में और मदनी आयतों में एक बड़ा फर्क यह है कि मक्की आयतें उम्मन छोटी छोटी हैं। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर वरुज्ज फहजुर। देख रहे हैं छोटी छोटी आयतें माशाअल्लाह। तो मक्की जो आयतें हैं वो छोटी छोटी हैं, लेकिन उनके अंदर जो दलाइल है, बराहीन है, वो बहुत कवी है। वो कुलूब अज़हान पे जो है ना वो डायरेक्ट मुतासिर करती है, क्योंकि उनके जो ज्यादातर मुखातब थे वो सरकश थे, मुखालिफ थे, लिहाजा उनके लिए यही उसलूब मुनासिब था। और साथ ही वो फसाहत व बलागत के ऊंचे मकाम पे थे, तो उनको मुखातब करने में कुरान ने इसकी रियायत की है। इसके मुकाबले में मदनी सूरतों और आयतों का आप देखेंगे तो देखें उनमें आयत उमूमन बड़ी बड़ी है। आप सूरह बकरा वगैरह पढ़ें, सूद वगैरह की आयतें हैं या दैन वगैरह की आयत, सबसे बड़ी आयत जो है वो तकरीबन 1 सफ़े की है। तो बड़ी आयतें हैं और ज्यादातर मदनी आयतों में अहकाम का जिक्र है और बहुत सादा उसलूब में है, क्योंकि अहकाम में कुव्वत उसलूब की और कुव्वत खिताब की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो उसलूब और खिताब का फर्क हुआ। मानी के मौजू के एतबार से जो मक्के में लोग थे वो ज्यादातर क्या थे, नॉन मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम थे। लिहाजा जो बुनियादी और असासी चीजें हैं उन पे कुरान ने तरकीज की, और वो अकीदा, खुसूसन अकीदे तौहीद, ईमान बिल्लाह और ईमान बिल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान और आखिरत पर ईमान से मुताल्लिक आप तफसीलात देखेंगे। क्योंकि ज्यादातर जो मुखातब थे कुरान के मक्के में वो इन चीजों को नहीं मानते थे, वो तौहीद और रिसालत को नहीं मानते थे, वो आखिरत को नहीं मानते थे, वो मरने के बाद जिंदा होने को तस्लीम नहीं करते थे। इसलिए अकली और नकली एतबार से मुख्तलिफ उसलूब और पराए में दलाइल और बराहीन के साथ उन्हें समझाया गया कि अल्लाह पर ईमान लाओ और आखिरत पर ईमान लाओ। तो मुख्तलिफ तौहीद और रुबूबियत और उसके मज़ाहिर को जिक्र करके बताया गया कि अगर तुम मानते हो कि इस संसार का खालिक और मालिक अल्लाह है और इस कायनात को बिला शिरकत गैर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चलाता है, ये जब तुम मानते हो कि उसने तुमको बगैर किसी चीज के पैदा किया, आदम से वजूद बख्शा, तो क्या उसके लिए दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है? जिसने बड़े बड़े आसमान बनाए और ये जमीनें बनाई, जो इतनी बड़ी मखलूकात के पैदा करने पे कादिर है, वो क्या तुम्हें दोबारा जिंदा करने पे कादिर नहीं है? क्या तुम नहीं देखते जमीन मुर्दा होती है, कोई सब्जा नहीं होता, अचानक बारिश होती है जिससे जमीन के अंदर नमी आती है, और जो कल तक जमीन मुर्दा थी बारिश के बाद उसी जमीन के अंदर जिंदगी की रमक पैदा हो जाती है और सब्जे निकलते हैं। तो जो रब्बुल आलमीन मुर्दा जमीन को जिंदा करने पे कादिर है, वो मुर्दा इंसानों को भी जिंदा करने पर कादिर है। इस तरह उसलूब में बात की गई है। लेकिन मदनी आयतों में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मदीने के अंदर कुरान के मुखातब थे वो मुसलमान थे, ज्यादातर मुसलमान थे, उन्हें और इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी, इस्लामी सल्तनत कायम हो चुकी थी, इस्लामी इमारत कायम हो चुकी थी। लिहाजा उन्हें मुआशरती अहकाम व मसाइल की जरूरत थी, उन्हें सियासी अहकाम व मसाइल की जरूरत थी, जिहाद के मसाइल की जरूरत थी, और इससे मुतालिक जो समाजी मसाइल हैं उनकी जरूरत थी। लिहाजा मदनी आयतों में या मदनी सूरतों में ज्यादातर अहकाम है, मुआमलात है। और मदीने में एक नया गिरोह पैदा हुआ जो मक्के में नहीं था, वो है मुनाफिकीन का गिरोह। मक्के के अंदर या तो मुसलमान थे या काफिर थे, मुनाफिक नहीं था। इसीलिए मक्की आयतों और मक्की सूरतों में उमूमन मुनाफिकीन और उनके अहकाम मसाइल का जिक्र नहीं है। लेकिन उसके बरखिलाफ जो मदनी आयतें हैं या मदनी सूरतें, उनमें से कुछ में मुनाफिकीन का जिक्र है और
ان کی خصلتوں کا ذکر ہے، ان کی ان کی علامتوں کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کے سامنے ایک طبقہ ایسا تھا جو اپنے اندر نفاق رکھتا تھا، تو مسلمانوں کو ان سے خبردار کیا جانا، ان سے ہوشیار کیا جانا ضروری تھا، اس لیے انہیں بتایا گیا، تاکہ قیامت تک مسلم معاشرے کے اندر اگر اس قسم کے منافق پیدا ہوں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے ہوشیار رہیں۔ ان مدنی اور مکی صورتوں کو جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ اہل علم میں کئی فائدے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی بلاغت کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اعجاز اور بلاغت کیا ہے؟ بلاغت یہی ہے کہ مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے گفتگو کی جائے، جہاں پہ جس گفتگو کی ضرورت تھی، جس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت ہو، اسی موضوع پہ بات کی جائے، یہ ہے بلاغت۔ مدینے کے اندر جو مخاطب تھے وہ الگ تھے، مکے کے اندر جو مخاطب تھے وہ الگ تھے۔ مکے کے اندر جو لوگ تھے وہ زبان کے اعتبار سے بہت قوی تھے، لہذا اسی پیرائے میں ان سے بات کی گئی، اور وہ معاند اور سرکش تھے، لہذا ان کو دلائل و براہین کے ذریعے قرآن نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی اور ان کی شبہات کا جواب دیا۔ اس کے مقابلے میں مدینے میں اس کی ضرورت نہیں تھی، لہذا ان سے نرمی سے بات کی گئی، اور جن چیزوں کی ضرورت تھی ان ضرورتوں پہ قرآن نے روشنی ڈالی۔ تو یہ قرآن کریم کے بلاغت اور اعجاز کا اظہار ہے۔ دوسرا کہ اسلامی شریعت کے اندر آپ حکمت دیکھیں، اس کی حکمت کا ظہور ہے کہ رب حکیم نے یہ جو اسلامی شریعت یا اسلام ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، یہ شریعت بھی حکیمانہ شریعت ہے، اور حکیمانہ شریعت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو صحیح جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ لہٰذا اگر ایک بار کی پوری شریعت نازل ہو جاتی ہے اور تمام مسائل ایک بار ہی بتا دیے جاتے ہیں، تو کیا ان پر عمل کرنا آسان ہوتا؟ مسلمانوں کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ انہیں یاد کرنا آسان ہوتا، ان کا پڑھنا آسان ہوتا، ان پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں کہ شریعت نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکیم ہے، اس نے اپنی حکمت سے شریعت نازل فرمائی اور مختلف مراحل میں تھوڑا تھوڑا کر کے مسلمانوں کو اس کا مکلف کیا، تاکہ ان کے لیے ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو گویا کہ اسلامی شریعت کی حکمت ظاہر ہوگی، اسلامی شریعت بھی حکیمانہ شریعت ہے۔ تیسرا فائدہ اہل علم نے بتایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے دعات کی اور علماء کی تربیت کی۔ قرآن نے مسلمانوں کی خصوصاً دعات اور مبلغین کی تربیت کی ہے کہ اگر انہیں دعوتی کاز کو انجام دینا ہے تو وہ قرآنی جو منہج ہے اس منہج کو سامنے رکھے، کس چیز پہ پہلے گفتگو کرنی ہے، کن کو پہلے جو ہے ترجیح دینی ہے، کن مسائل پہ پہلے بات کرنی ہے، پھر آپ کے مخاطب کس طرح کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں یا پڑھے لکھے نہیں ہیں، کس فیلڈ اور کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا جو زبانی مستوی ہے، زبان کا مستوی ہے وہ کیا ہے۔ آپ اردو زبان ہی کو لے لیجیے، اردو زبان میں جو اردو زبان کے جو پروفیسران ہوتے ہیں وہ اپنی مجلس میں جو گفتگو کرتے ہیں اس میں اور عامت الناس سے جو گفتگو کرتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے۔ یونیورسٹیوں میں جب ان کے زبان و ادب کے جو طلباء ہوتے ہیں ان سے جو گفتگو ہوتی ہے اس کا اسلوب الگ ہوتا ہے، اور عام لوگوں سے جب وہ بازاروں میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کا اسلوب کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے۔ تو موضوع اور اسلوب دونوں اعتبار سے ایک داعی اور مبلغ کو جو ہے دھیان دینا۔ اگر آپ کے سامنے اس زبان میں بات کی جائے جو زبان میر کی ہے، جو زبان غالب کی ہے، اور جو زبان جو ہے اقبال کی ہے، اور اس طرح کی جو شعراء کرام کی ہے، ظاہر ہے بہت سے لوگوں کے لیے دقت پیش آئے گی، خود مجھے دقت ہوگی۔ لیکن
بالکل بازاری زبان میں گفتگو کی جائے سوقیانہ انداز میں، تو اس سے جو قرآن اور قرآن سے متعلق جو موضوع ہیں اس موضوع کو کیا پہنچے گا؟ نقصان پہنچے گا۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپ کے جو مخاطب ہوں ان کی مکمل رعایت ہو، علمی رعایت بھی ہو، زبانی رعایت بھی ہو، اور مستوی اور مبلغ علم کی رعایت ہو۔ لہذا داعی وہ نہیں جو کچھ یاد کر لے اور بالکل ریکارڈر کی طرح سے کہیں جائے اور کھل جائے اور سنا دے اور کہے یہ میں نے دلائل اور براہین کی روشنی میں گفتگو کر دی۔ داعی وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مخاطب کیسے ہیں، وہ کمپنیوں میں اگر جاتا ہے تو لیبر ہے، اس سے اس کی گفتگو کا موضوع الگ ہونا چاہیے، مسجد میں جو کلمہ ہے اس میں اس کی گفتگو کا لیول الگ ہونا چاہیے، اور بالکل پڑھے لکھوں کے درمیان اگر وہ بیٹھتا ہے تو اس کا لیول الگ ہونا چاہیے۔ تو یہ تربیت ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ قرآن سے ملی۔ قرآن نے الگ الگ اسلوب میں، ایک ہی مصدر ہے ربان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پورا قرآن ہے، قرآن کی 114 صورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، لیکن اسلوب میں دیکھیں کتنا فرق، موضوع میں کتنا فرق ہے، اور بیان میں کتنا فرق ہے۔ تو اس فرق کی رعایت ہر داعی اور مبلغ کو کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ رٹے رٹائیں کچھ باتیں یاد کر لیں اور ہر جگہ جائیں وہی باتیں، وہی چند باتیں آپ لوگوں کو سنائیں، یہ قرآنی منہج نہیں ہے۔ چوتھا فرق جو ہے، چوتھا فائدہ اہل علم نے بیان کیا کہ مکی اور مدنی صورتوں کو جاننے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر نسخ واقع ہوا ہے، کچھ آیتیں ناسخ ہیں، کچھ آیتیں منسوخ ہیں، کچھ حکم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد میں منسوخ کر دیا اور اس کی جگہ دوسرا حکم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکلف کیا۔ تو یہ فرق جو ہے ہمیں تب معلوم ہوگا اگر کہیں آپ کو لگے کہ کون ناسخ ہے کون منسوخ ہے، متضاد حکم ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مکی ہے اور دوسری آیت کیا ہے؟ مدنی ہے، تو آپ سمجھ لیں گے آسانی سے کہ جو مدنی جو صورت یا مدنی آیت کے اندر جو حکم ہے وہ ناسخ ہے، اور مکی آیتوں یا صورتوں کے اندر جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ قرآن کریم ایک بارگی نازل نہیں ہوا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ کفار و مشرکین نے جو اعتراضات کیے ان میں سے ایک اعتراض یہ کہ ایک باری کیوں نہیں نازل ہوا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ ایک بارگی نازل کرنے سے وہ تمام فوائد اور حکمتیں حاصل نہیں ہوتی جو مختلف اوقات میں نازل کرنے سے حاصل ہوئی۔ وہ کیا حکمتیں ہیں؟ پہلی حکمت اہل علم نے یہ بیان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا۔ اس سے پہلے ان حکمتوں کو جاننے سے پہلے ایک اور چیز سمجھنا، قرآن میں کہیں آپ جو ہے نزل کا لفظ پڑھیں گے، کہیں انزال کا لفظ پڑھیں گے، کہیں تنزیل کا لفظ پڑھیں گے، تو تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کو، انزال ایک بار کی تو عموماً اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن تنزیل تبھی ہوگا جب تھوڑا تھوڑا آئے گا۔ تو اگر کہیں قرآن میں آپ تنزیل کا لفظ پڑھیں تو اس سے مراد آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ مراد ہے، تھوڑا تھوڑا تھوڑا۔ اور اگر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک بارگی نازل فرمائی۔ تو اگر آیتوں میں آپ لفظ کا فرق دیکھیں گے تو آپ آسانی سے اس نتیجے پہنچ جائیں کہ تنزیل سے کیا مراد ہے اور انزال سے کیا مراد ہے، اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک بارگی نازل کیا گیا ہے، اور وہ لیلۃ القدر میں، پھر وہاں سے تقریباً 22 سال 9 مہینے کچھ دن میں پورا قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ حضرت جبریل کی وساطت سے نازل ہوا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا، آپ کی زندگی میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے اور آپ کو بہت پریشانی لاحق ہوئی، گھبراہٹ لاحق ہوئی بسا اوقات، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اس کو دور کر دیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو بعض مسئلے میں بڑی دقت پیش آئی، اس مسئلے سے متعلق آیت نازل ہو گئی، مسلمان خوش ہو گئے۔
تو مسلمانوں کے دلوں کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا تثبیت قلب کہتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا سورہ فرقان میں وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. یہ کفار کہتے ہیں کہ باری کیوں نہیں قرآن نازل ہوا بھائی. كذلك لنثبت به فؤادك. ہم نے اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اے نبی آپ کے دل کو مضبوط کرے. دوسرا فائدہ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیے جانے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے یاد کرنا، سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہوا. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا سورہ اسراء کے اندر وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. تھوڑا تھوڑا کر وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. تیسرا فائدہ کہ قرآنی احکام یا قرآنی حکم کو قبول کرنے کے لیے انسان کے اندر شوق، جذبہ اور چستی آئے. کیونکہ ایک مرتبہ میں انسان کی جو حالت ہوتی ہے دوبارہ تو وہی حالت نہیں ہوتی. شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی کوئی بھی نیکی کا کام شروع کیا جاتا ہے لوگ جوک در جوک آتے ہیں، اعلان آتا ہے، ماشاء اللہ آتے ہیں. اس کے بعد دھیرے دھیرے نشاط جو ہے نا، لیکن پھر کچھ دن کے بعد ایک دوسرا پروگرام اور نیا اعلان آئے تو پھر سے وہ لوگ آتے ہیں. اب دیکھیں یہ تو عملی طور پہ ہم لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا تاکہ لوگوں کے اندر نشاط باقی رہے، اور اگر نشاط چلا جائے، چستی چلی جائے تو پھر سے آئے، شوق اور جذبہ جو ہے نا وہ جو ہے بار بار بحال ہو. اور خصوصاً جب ضرورت کے مطابق کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو انسان اس کے لیے پہلے سے مشتاق ہوتا ہے کہ آئے اس مسئلے میں کیا. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ منافقین نے تہمت لگائی یا لعان کا واقعہ، مسلمان انتظار میں تھے کہ اس مسئلے پہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو، اور جب آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے بسط شوق جو ہے اسے قبول کیا اور اسے پڑھا. پھر اسلامی شریعت کے اندر تدرج یہ بہت ضروری ہے، اور یہ داعی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس کی رعایت کرے. پوری اسلامی شریعت کے اندر آپ دیکھیں تدرج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 سال تک صرف توحید کی دعوت دیتے رہے، صرف توحید ایمان باللہ کیونکہ جب تک ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الاخر نہیں آئے گا ان کے لیے عمل کرنا آسان نہیں. اپنے آپ کو خاص چیز کا پابند کرنا آسان نہیں ہے. لیکن جب انسان اللہ کو مانتا، آخرت کو مانتا ہے، اسے یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے پیدا کیا جانا ہے، زندہ کیا جانا ہے، اور دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے. اگر اس نے اچھے اعمال کیے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برے اعمال کیے تو اس کے مطابق جو ہے اسے سزا ملے گی. تو وہ انسان سنبھل کر کے زندگی گزارتا ہے. تو یہ اسلامی شریعت کے اندر تدرج اور بہت سی چیزیں جن کے لوگ رسیہ تھے، اگر ایک بار بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ چیز چھوڑ دو تو نہیں چھوڑ. عرب معاشرے کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں تو جو نہیں تھی، تو چند اچھائیاں تھیں ان کے اندر، ورنہ وہ برائیوں میں بالکل کیا تھے، ڈوبے ہوئے تھے. تمام اخلاقی برائیاں ان کے اندر تھی. ان میں سے ایک شراب ان کی گھٹی میں تھی، جیسے بولتے ہیں نا اردو میں، گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. شراب کے عادی تھے، شراب کے بغیر ان کی زندگی کا تصور نہیں تھا. آج بھی جو لوگ شراب کے بالکل نشے کے بالکل عادی ہیں، اگر اچانک ان کو جو ہے نشے سے روک دیا جائے تو بہت سارے لوگ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں. کچھ سالوں پہلے بہار میں شراب بندی ہوئی، حالانکہ یہ شراب بندی حقیقی نہیں تھی، لیکن شروع میں بہرحال اس کے کچھ اثرات ہوئے. کتنے پولیس سے تعلق رکھنے والے اور بہت سے لوگ جو ہاسپٹل پہنچائے گئے کیونکہ وہ نشہ کے عادی تھے. اس لیے ان کے لیے جو ہے مراکز اور سینٹر بنائے گئے ایسے لوگوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے، اور جو ہے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے. لیکن مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑی، حالانکہ وہ اس سے زیادہ رسیت ہے، لیکن ان کا ایمان کا لیول بڑھایا گیا، اتنا لیول بڑھا دیا گیا پھر اس کے بعد ان کے لیے کسی مراکز اور سینٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑی.
گویا کہ اصل چیز جو ہے نا وہ ایمانی لیول ہے. اگر ایمانی لیول بڑھ جائے تو اس کے بعد کسی چیز کا بھی حکم دیا جائے اس کے لیے مشکل رہتا ہے. کہ جان بھی لٹانی پڑے تب بھی مشکل نہیں ہے. خوشی خوشی انسان جان دیتا ہے, اس سے بڑھ کے تو اب کوئی چیز ہے نہیں. اور کسی چیز سے بھی روکا جائے, حتیٰ کہ انسان کے لیے سب سے مشکل کیا ہے, اپنے بال بچوں سے جدا ہونا, اپنے شہر سے جدا ہونا. آج کے زمانے میں تو خیر مسئلہ, لیکن اس زمانے میں یہ تصور نہیں تھا کہ ایک آدمی اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری چلا جائے. لیکن اس کے باوجود جب ہجرت کا حکم ہے, لوگ گئے کہ نہیں گئے, اپنے بچوں کو چھوڑا, اپنے شوہر کو چھوڑا, ماں باپ کو چھوڑا. بلکہ غزوہ بدر میں اور اس کے بعد میں ایسے بھی مواقع آئے کہ ایک بیٹے کو اپنے باپ کے اوپر تلوار جو اٹھائی اور اس کی کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ ایمان کا لیول اتنا بڑھ گیا تھا کہ یہ سب رشتے ناتے دین کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے اس کی رعایت کی. پہلے ایمان کے لیول کو بڑھایا بڑھایا بڑھایا, اور جو بری چیز تھی جس کے جو مفاسد بہت زیادہ تھے, پھر بتایا جانے لگا کہ بھائی یہ اس کے اندر نقصانات بھی ہیں, فائدے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں. پھر خاص لمحے کے لیے خاص مواقع پر روکا گیا. پھر اس کے بعد کہا گیا بھائی آپ تو پہلے سے لوگ عادی تھے. مثال کے طور پہ جو لوگ سگریٹ نوشی وغیرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں روک سکتے, رمضان کے بعد ان کے لیے روکنا عام دنوں کے مقابلے بشرطے کہ وہ ایمانداری سے روزہ رکھتے ہوں, عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کے فوراً بعد ان کے لیے رکنا آسان ہو. کیونکہ 12 گھنٹے 13-14 گھنٹے جو ہے مہینے کے حساب سے, گرمی اور ٹھنڈک کے حساب دن کے بڑے ہونے کے اعتبار سے رکتے ہیں کہ نہیں رکتے. اس کے بعد پھر تراویح, اور پھر تو رمضان کے بعد ان کے لیے, اور پھر ایمان کا لیول بھی بڑا ہوتا ہے. تو رمضان کے بعد ان کے لیے ان چیزوں سے رکنا جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہوتا. اب آپ شریعت اسلامیہ کی آپ حکمت دیکھیں کہ شراب ام الخبائث جسے بعد میں کہا گیا, تمام برائیوں کی جڑ, کتنی عزتیں تار تار ہوئی, بلکہ کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ باپ نے بیٹی کی عزت تار تار کی, بھائی نے اس کی, اور اس نشے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. نشے میں ناحق جو خون بہے, قتل ہوئے, اور دنیا میں بڑے فسادات ہوئے, اور آج بھی ہو رہے ہیں. شراب, لیکن شروع دور میں جیسا کہ پہلے بتایا کہ لوگ اس کے عادی تھے, شراب ان کی گھٹی میں تھی. تو پہلے کہا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اس میں اثم گناہ زیادہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے, لیکن جو اس کے نقصانات ہیں اور اس کے جو گناہ ہیں نفع سے کہیں زیادہ ہے. اب آپ سوچیں ایک آدمی جو حکیم ہوگا, جو عقل مند ہوگا, یہیں سے وہ اسے چھوڑ دے گا کہ بھائی جب اس کے نقصانات زیادہ ہے تو ہم اس کو کیوں کریں. یعنی پہلے سے ان کو آمادہ کیا جا رہا ہے, ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ بھائی آگے کچھ آنے والا ہے. پھر جب اس کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مرحلے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی نماز کے وقت آپ کو نشے میں نہیں رہنا ہے. گویا کہ 5 وقت آپ کم سے کم جو ہے نشہ چھوڑ رہے ہیں, پھر اس سے پہلے اور اس کے بعد اور بیچ کی نمازوں میں چھوڑ رہے ہیں. پھر تیسرے مرحلے میں کہا گیا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. یہ رجس ہے, یہ گندگی ہے, یہ شیطانی عمل ہے, اور اس کے نقصانات کہ اس کی وجہ سے عداوت اور دشمنی آتی ہے. یہ ذکر الہی سے مانے ہیں, نماز سے مانے ہیں. فہل انتم منہم, اب کیا تم رکو گے؟ صحابہ میں ایمانی لیول پہلے سے تھا, پہلے سے ان کی تربیت ہو چکا, انتہائی نہ خلا رک گئے. اور جیسے آیت نازل ہوئی اس کے بعد اعلان ہوا کہ شراب حرام ہو گئی, جو جہاں تھا وہیں جو ہے شراب اس نے بہا دی بھی نہیں, سوچا کہ جتنا ہے پہلے اس کو پی لیتے ہیں بعد میں دیکھیں. اگر یہی شراب ایک بارگی جو ہے اس کی حرمت نازل ہوتی تو بہت سے نفوس کے لیے چھوڑنا آسان نہیں. اسی لیے آج بھی جو لوگ بہت سی برائیوں میں جو ہے لت پت ہیں, ان کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا ڈوز دیں.
इंसान को जिस्मानी बीमारी होती है तो डॉक्टर उन्हें एक बार की सारी दवा नहीं जो है खिला देता है या पिला देता, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके खिलाता है ताकि जिस्म उसके लिए तैयार हो। ऐसे ही जो रूहानी बीमारियां, अखलाकी बीमारियां हैं, जो शरई मुखालफतें हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म किया जाना चाहिए एक बार की नहीं। पहले ईमान का लेवल बढ़ाएं और थोड़ा थोड़ा रोके, तभी उनके लिए आसान होगा। वही दाई हकीम है जो इसकी रियायत करे, और जो सोचता है नहीं डंडे के जोर पे हमें, तो उसका असर जो है ना, हो सकता है ज़ाहिरी तौर पे दिखे लेकिन हकीकी तौर पे उसका कोई ज्यादा असर नहीं होगा। इसी से मुताल्लिक आयात और सूरतों से मुताल्लिक ये पुरानी तरतीब है। पुरानी जो तरतीब है आप पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे सूरह फातिहा है, सूरत की तरतीब में सबसे पहले क्या सूरह फातिहा है और सबसे आखिर में सूरह नास है। आयत की तरतीब में सूरह फातिहा के अंदर सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है और सबसे आखिर में वलद्दाल्लीन है। तो पुरानी कलिमात और अल्फाज की तरतीब, आयतों की तरतीब और सूरतों की तरतीब, ये तीन है। कलिमात की तरतीब, आयतों की तरतीब और सूरतों की तरतीब। कुरान के कलिमात की तरतीब ये तौक़ीफ़ी है, यानी ये मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से है। जो कलमा जहां है उस कलमे को आगे पीछे करना ये नाजायज और हराम है। गोया कुरान के अल्फाज को आगे पीछे करना ये कतई जायज नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ। दूसरा, आयतों की तरतीब, आयतों की तरतीब भी तौक़ीफ़ी है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से है। जो आयत जिस सूरत की जिस नंबर पे है उसको वहीं रखना है, यह भी तौक़ीफ़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कोई आयत उतरती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को पढ़कर सुनाते थे और सहाबा किराम उसे याद करते थे, क्योंकि वो अरब थे, उनके यहाँ आयब था किसी चीज़ को लिखना, याद करना। पूरे पूरे दवावीन जो है ना, अशार के ज़माने जाहिलियत की तारीख और नसब, वो सारे उनके सीनों में महफूज थे, तो वो उसे याद कर लेते थे। कुछ सहाबा अपने तौर पर उसे लिख भी लेते थे, और जो कातिबे वही थे उनमें से किसी को बुलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा भी देते थे। जब लिखाते थे तो कह देते कि इस आयत को फलां सूरत की फलां दो आयतों के दरमियान रखना, इस आयत को फलां सूरत की फलां दो आयतों के दरमियान रखना। इससे पता ही चला कि पुरानी आयात की जो तरतीब है ये तौक़ीफ़ी है, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से। और इस ताल्लुक से दलील भी है, मुस्नद अहमद में, सुनन नबी दाऊद, नसई, तिरमिज़ी में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मशहूर हदीस है कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यंज़िलु अलैहि सुवर ज़वातुल अदद फकान इज़ा नज़ल अलैहि शै दआ बअद मन कान यक्तुब फयक़ूल ज़उ हाज़िहिल आयात फ़ी सूरा अल्लती युज़करु फ़ीहा कज़ा व कज़ा, कि इन आयतों को उस सूरत में जिसमें ये है, यानी फलां सूरत में फलां सूरत की फलां आयतों के दरमियान इसे रखो। इससे पता ही चला कि कुरानी आयात की जो तरतीब है ये तौक़ीफ़ी है, लिहाजा ये जायज़ नहीं कि उससे हट करके तलावत की जाए। यानी अगर कोई शख्स किसी एक सूरत की तलावत करता है तो वो पहले उस सूरत की आखिरी आयत पढ़ता है और बाद में पहली आयत पढ़ता है, ये जायज़। और ना उसके लिए जायज़ है कि अगर वो लिखता है तो पहले आखिरी आयत लिखे और बाद में पहली आयत, और ना उसके लिए जायज़ है कि नमाज में उसकी तिलावत करे, ये तो कतई जायज़ है। दो तौक़ीफ़ी है, कलिमात की तरतीब और आयतों की तरतीब। तीसरा मसला है सूरतों की तरतीब। क्या सूरतों की तरतीब भी तौक़ीफ़ी है या इज्तिहादी है? तौक़ीफ़ी का मतलब यह है कि ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से खलास, इंसानी इज्तिहाद और राय का कोई एतबार नहीं, जैसे है वैसे रहे। क्या सूरतों की तरतीब ये तौक़ीफ़ी है या इज्तिहादी है? यानी मुसलमानों ने, हुज़ूरन सहाबे किराम ने अपने इज्तिहाद से सूरतों की ये तरतीब रखी है जो आज है उस आयत में, या ये भी तौक़ीफ़ी है? राजे ये है कि सूरतों की तरतीब ये इज्तिहादी है। सूरतों की तरतीब क्या है? ये इज्तिहादी है। लिहाजा
اگر کوئی شخص قرآن کریم کی آخری صورتوں کو پہلے یاد کرتا ہے یا اس کی تلاوت پہلے کرتا ہے اور بعد میں شروع اس سے پہلے کی صورتوں اور آیتوں کو پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی دلیل بھی ہے۔ میں نے راجح کہا ہے، یاد رکھیے، کیونکہ کچھ اہل علم ایسے ہیں ان کی رائے ہے کہ نہیں یہ بھی کیا ہے توقیفی ہے۔ راجح کی دلیل کیا ہے؟ ظاہر راجح کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ دلیل صحیح مسلم کی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انه صلى مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فقرأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم البقرہ۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی، رات کی نماز، تہجد، قیام۔ فقرأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم البقرہ، آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، ثم النساء، پھر سورہ نساء، سورہ بقرہ پھر نساء، یہ تو ترتیب صحیح ہے، پہلے سورہ بقرہ اس کے بعد نساء، ثم آل عمران، پھر آپ نے آل عمران کی تلاوت۔ ترتیب کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے، آل عمران، اس کے بعد آپ نے تلاوت کیسے کی؟ سورہ بقرہ، سورہ نساء اور پھر آل عمران۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ یہ صورتوں کی جو ترتیب ہے یہ توقیفی نہیں ہے، اسی لیے آپ نے اس کی تلاوت کی۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً حضرت انس جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں انہ قرأ فی الاولی بالکہف وفی الثانیہ بیوسف او یونس، کہ انہوں نے پہلی رکعت کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی اور دوسری میں سورہ یوسف اور یونس کی۔ پہلے سورہ یوسف اور یونس ہے، یونس اور یوسف ہے، اس کے بعد سورہ کہف ہے، لیکن پہلی رکعت کے اندر اس کی تلاوت کی گئی کہف کی۔ اس کے بعد وذکر انہ صلی مع عمر بن الخطاب الصبح بہم، اور ساتھی لوگوں کو بتایا کہ بھائی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں تجوز قراءۃ هذه قبل هذه وكذا في الكتابہ، لہذا صورتوں کا آگے پیچھے کر کے پڑھنا یا لکھنا یہ جائز ہے۔ ولہذا تنوعت مصاحف الصحابہ رضی اللہ عنہم فی کتابتہم، اسی لیے صحابہ کرام کے جو انفرادی مصاحف تھے، یعنی جو انہوں نے اپنے طور پہ نوٹ کیے تھے، انہیں ترتیب میں فرق تھا، کسی کے ہاں کوئی صورت پہلے تھی، کسی کے ہاں بعد میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے لکھا گیا اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون لیکن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضی اللہ عنہ، لیکن بعد میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مصحف پہ صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا تو یہ خلفائے راشدین کی سنت ٹھہری۔ اور خلفائے راشدین کی سنت اگر علیحدہ سنت ہے، مستقل سنت ہے، تو اس پر عمل کرنے کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ وَقَدْ دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَىٰ أَنَّ لَهُمْ سُنَّةً يَجِبُ اتِّبَاعُهَا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اور حدیث کے اندر جو اس بات کی صراحت موجود ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت کو ماننا کیا ہے، یہ واجب ہے۔ لہذا جب مسلمانوں نے حضرت عثمان کہ اس عمل پہ اتفاق کر لیا تو اس کے بعد اس سنت کی رعایت کی جانی چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ کلمات کی ترتیب توقیفی ہے، آیتوں کی ترتیب توقیفی ہے، صورتوں کی ترتیب کے سلسلے میں اختلاف ہے، راجح یہ ہے کہ یہ اجتہاد ہے۔ جی، تو دلیل آپ نے سماعت کر لی۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کے جمع تدوین سے متعلق کہ جب قرآن ظاہر ہے حضرت جبریل تحریری شکل میں تو لے کے نہیں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ انہوں نے ان کو پڑھ کے سنایا حضرت جبریل نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھ کر سنایا۔ پھر آخری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جبریل آئے اور 2 مرتبہ رمضان میں دورہ کیا۔ اس سے پہلے ایک بار جو ہے جتنی آیتیں یا جتنی صورتیں نازل ہوئی ہوتی تھی اتنا کا دورہ ہوتا تھا، اور جب قرآن مکمل ہو گیا تو آخری رمضان میں 2 مرتبہ حضرت جبریل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورہ کیا۔ جمع اور تدوین قرآن کے 3 مراحل اہل علم نے بیان کیے۔ پہلا مرحلہ عہد نبوی، دوسرا مرحلہ عہد ابو بکر، اور تیسرا مرحلہ عہد عثمانی۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا،
جب بھی کوئی صورت یا کوئی آیت نازل ہوتی تھی آپ پڑھ کر سنا دیتے تھے صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام میں سے جو لکھنا جانتے تھے وہ اپنے طور پہ لکھ لیتے تھے، اور جو کاتب وحی تھے آپ کے خاص ان میں سے کسی کو آپ بلا کر کے لکھوا دیتے تھے۔ کس چیز پہ لکھتے تھے وہ؟ چمڑوں پہ یا کھجور کی ٹہنیوں پہ یا ان کے پتوں پہ یا ہڈیوں پہ یا پتھروں پہ۔ اس زمانے میں جو رواج تھا لکھنے کا، اس رواج کے مطابق اور جو وسائل تھے ان وسائل میں سے کسی وسیلے کو بروکار لاتے ہوئے قرآن کریم کو لکھا گیا۔ ظاہر ہے موجودہ زمانے میں یا حضرت عثمان کے بعد جو قرآن کریم کی صورتوں جو ہے کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب سے تو قرآن نازل نہیں ہوا، یہ تو طے ہے۔ سب سے پہلے آپ پڑھتے ہیں کون؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، یہ مکی ہے کہ مدنی ہے، راجہ یہ ہے کہ یہ مکی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، بقرہ بالاتفاق کیا ہے؟ مدنی ہے۔ اگر نزول کے اعتبار سے ترتیب ہوتی تو سب سے پہلے سورہ علق، اس کے بعد سورہ مدثر، یہ ترتیب ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آیت نازل ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے لکھواتے بھی تھے اور بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو کس سورت کی کن آیتوں کے درمیان رکھنا ہے۔ یہ طریقہ تھا۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اس زمانے میں یہی طریقہ قرآن کریم کے جمع اور تدوین کا تھا، اور صحابہ کرام بڑی تعداد میں قرآن کے حافظ تھے۔ کئی ایسے تھے جو ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ دیتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی رات میں جو بھی جو ہے آیتیں نازل ہوئی ہوتی یا صورتیں نازل ہوئی وہ پورا پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ 3 دن میں کم سے کم اور راتوں میں وہ ہماری طرح خراٹے نہیں لیتے تھے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ عام رواج تھا کہ سب لوگ چھوٹے بڑے عورت مرد غلام آزاد یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بسا اوقات گھوم کر کے سنتے بھی تھے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محظوظ بھی ہوتے تھے، اور بعض صحابہ کرام کی آپ نے تعریف بھی فرمائی، خاص طور سے اشعریوں کے بارے میں آپ نے کہا۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہوا کہ قرآن جب نازل ہوتا تھا تو اس زمانے میں لوگ حفظ پہ زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ اس زمانے میں عہد نبوی میں لوگوں کا اعتماد حفظ پہ زیادہ تھا اور جو ہے لکھنے پہ اعتماد کم تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن کی آیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کے ذریعے لکھوایا، لیکن ہر آیت الگ الگ تھی۔ دوسرا مرحلہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جب ایک سے زیادہ موقع پر صحابہ کرام شہید ہوئے، خاص طور سے جو مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، اس جنگ میں بہت سے صحابہ کرام کیا ہوئے جو حفاظ سے 70 صحابہ تقریباً جو قرہ تھے کہے جاتے تھے، قرآن کا علم رکھنے والے، وہ شہید ہوئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا، ظاہر ہے کوئی بھی علم جو ہے نا علماء کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے، یہ قرآن کے عالم تھے اور ایک ایک کر کے یہ اٹھائے جا رہے ہیں، کہیں اس طرح سے مسلسل قرائے صحابہ اگر شہید ہوتے گئے تو قرآن کے تعلق سے جو ہے نا لوگوں کو اندیشہ لاحق ہو گیا۔ لہذا انہوں نے مشورہ دیا حضرت ابوبکر کو، ابتدا میں انہوں نے خوف محسوس کیا، کہا کہ وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل تو ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتا ہے جب اب تک کہ قرآن پورا نازل ہی نہیں ہوا؟ تو یہ حکمت تھی اور لوگوں کا اعتماد تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جبریل ہر سال آتے تھے، تو قرآن کے ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ لیکن بعد میں نہ جبریل کا نزول ہوا اور نہ ان کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نہ وحی کا سلسلہ جاری رہا، تو انہیں اندیشہ ہوا اور یہ فطری اندیشہ تھا۔ تو پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں چند صحابہ کرام کو مکلف کیا گیا اور انہوں نے
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس جو آیتیں تھی تحریری شکل میں ان کو بھی اکٹھا کیا، اور جو قرائے صحابہ تھے ان سے بھی اس کی تصدیق کی اور ان کو جمع کیا۔ جمع کیسے کیا؟ ایک جگہ کیا، لیکن کیا ایک ہی مصحف میں کیا؟ اسی لیے زیادہ تر تاریخی روایات میں آپ مصحف کا لفظ نہیں پائیں گے، صحیفے کا لفظ پائیں گے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں صحیفے اور مصحف میں فرق ہے۔ صحیفے کہتے ہیں چند آیتوں یا سورتوں کے مجموعے کو، اور مصحف کہتے ہیں جس کے اندر سارے صحیفے اکٹھا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع کیا گیا، اور صورتوں کو جو زیادہ مجھے راجح معلوم ہوتا ہے یہ کہ صورتوں کو ایک صورت کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، ایک صورت کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اور ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ موجودہ کتاب کی شکل تو تھی نہیں، لیکن بہرحال ایک جگہ ان کو اکٹھا کر دیا گیا۔ بعض تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ مصحف کی شکل تھی، یہ ایک مصحف کے اندر تمام کو اکٹھا کر دیا گیا۔ رہا مسئلہ قرآنی صورتوں کی ترتیب، تو کیا وہ یہی ترتیب تھی جو آج جو ترتیب یا مصحف عثمانی میں ہے، یا اس سے مختلف تھی؟ کچھ اہل علم کہتے ہیں یہی ترتیب تھی۔ حضرت عثمان نے ترتیب میں کوئی نیا کام نہیں کیا، صرف جو مختلف لغات اور احرف میں قرآن کریم پڑھا جاتا تھا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، ان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان میں سے صرف لغت قریش کی لغت میں انہوں نے اکٹھا کیا، باقی جو لغات تھی جو لہجے تھے اس کو ختم کیا۔ یہ زیادہ تر اہل علم کی رائے ہے۔ کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہر صورت کو اکٹھا کیا، لیکن صورتوں کی وہ ترتیب نہیں تھی جو ترتیب مصحف عثمانی میں ہے، یعنی تقدیم و تاخیر تھی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اب قرآن محفوظ ہو گیا، اس کے ضیاع کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ایک جگہ ہے، اکٹھا ہے، تحریری شکل میں ہے، اور حفاظ بھی ہیں اور لکھا ہوا بھی ہے اور محفوظ بھی ہیں۔ لیکن جب اسلامی عمارت کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، آذربائیجان اور مشرق سے چلا گیا، خاص عجم کے لوگ داخل ہوئے، عجم کے لوگ بڑے جو ہے نا جھگڑالو ہوتے ہیں، لہجے کا فرق ہوا، مالکی، ملکی، یوم الدین، اور الگ الگ لہجے۔ قریش کی لغت میں کچھ لفظ کو جو ہے کس طرح ادا کرنا ہے، حذیل کے لغت میں الگ ہے، دوسرے قبیلے کے لغت میں الگ ہے۔ تو پہلے لوگ پڑھتے تو وہ جاننے والے تھے کہ یہ الگ الگ لغت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، معنی ایک ہے۔ لیکن جب عجمی لوگ بکثرت داخل ہوئے تو ان کو جو ہے پریشانی ہونے لگی، اور صرف پریشانی نہیں ہوئی، وہ جھگڑنے لگے آپس میں، بلکہ مار کاٹ کرنے لگے، ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے، تم قرآن کو غلط پڑھ رہے ہو، تم کافر ہو، تم کافر۔ تو جب یہ ہوا فتنہ ہونے لگا، تو حضرت عثمان سے گزارش کی گئی کہ بھئی اس فتنے کا سدباب ضروری ہے، ورنہ اللہ کی کتاب میں لوگ اسی طرح جھگڑنے لگے جس طریقے سے یہود و نصارہ جو ہے نا آسمانی کتابوں میں جھگڑنے لگے۔ تو حضرت عثمان نے جو صحیفے تھے ان کو اکٹھا کیا، اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو مصحف تھا اس کو منگایا جو حضرت حفصہ کے پاس تھا، اور 4 لوگوں کو مکلف کیا اور کہا کہ بھئی اس میں سے جو ہے نا اگر ان میں اختلاف ہو، تم میں جو قرآن کے ماہر تھے سب سے زیادہ، تم میں اگر اختلاف ہو تو قریش کی لغت میں لکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو اس کی لغت میں نازل کیا۔ قریش کی جو زبان تھی وہ تمام زبانوں میں سب سے جو ہے اہم زبان مانی جاتی ہے، سب سے قوی مانی جاتی ہے، سب سے افضل مانی جاتی ہے۔ جیسے اردو زبان کے بہت سے دیوان ہیں، لیکن جو سب سے قوی زبان ہے وہ دہلی کی ہے۔ تو اسی طرح کئی لہجے تھے اور کئی زبانیں تھیں، لیکن ان میں جو سب سے قوی زبان تھی وہ قریش کی تھی۔ اب آپ دلیل دیکھیں، صحیح بخاری کے اندر حضرت حذیفہ کی حدیث ہے کہ ان حذیفہ ابن یمان ان حذیفہ ابن الیمان قدم علی عثمان من فتح ارمینیا و آذربائیجان
وقد أفزعوا اختلافهم في القراءة فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب باختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف देखिए مصحف नहीं कहा بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليه. ففعلت فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. जब आर्मीनिया अजरबैजान जो इस वक्त तुर्किस्तान और उसके और ईरान के करीब वाक़ है, जब ये इलाका जब फतह हुआ और वहाँ जब इख्तलाफात का मंजर देखा, खौफनाक मंजर, तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने हजरत उस्मान से गुजारिश की कि कबल इसके कि इख्तलाफ बहुत बढ़ जाए और यहूद और नसारा के इख्तलाफ की शक्ल इख्तियार कर जाए, उससे पहले आप इसका इदराक कर लीजिए। हजरत उस्मान ने वो सहीफे मंगाए जो हजरत हफ्सा के पास थे, और उन्होंने हजरत ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, सईद बिन आस, अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हिशाम को मुकल्लफ किया कि एक मुसहफ में उन्हें नस्ख करें, और उसके बाद जो वो सहीफे थे उन्होंने हजरत हफ्सा को वापस कर दिए, और अलग अलग सहीफे, बाद रिवायत में 4, बाद रिवायत में 6, बाद में 7 जो है इतने मुसहफ तैयार किए गए, और मुख्तलिफ इलाकों में जो है मुसहफ भेज दिए गए, और कहा गया कि इसके अलावा जितने सहीफे हैं वो नजर आतिश कर दिए जाएं, और जो इख्तलाफात हैं उनको दफन कर दिया। अब आज के बाद लोग कुरैश की लुगत पे ही पढ़ेंगे ताकि कुरान के अंदर के लहजों में इख्तलाफ ना हो। दोनों में क्या फर्क आपने महसूस किया? हजरत अबू बकर के ज़माने में और हजरत उस्मान के ज़माने में जो जमात तदवीन है, जो हिफ्ज़ का काम है, वो अलग अलग है, मकसद भी अलग अलग है। हजरत उस्मान के ज़माने में मकसद इख्तलाफ से बचाना है, हजरत अबू बकर के ज़माने में मकसद जो है ना कुरान को जो ज़ाय होने से बचाना, मकसद अलग अलग है। फिर हजरत उस्मान के ज़माने में जो क़िराअत थी, मशरूक़ क़िराअत, उसके लिए ख़ास रस्म मुसलमानों ने ईजाद किया, और इस तरह लिखा कि जितनी जो मशरूक़ क़िराअत हैं वो उनमें कोई फ़र्क ना हो। ज़ाहिर ज़बर ज़ेर तो लगा नहीं था। अब कोई कुरान में पढ़े मिसाल के तौर पे मालिकी यौमिद्दीन, मीम के बाद अलिफ नहीं लिखा हुआ, मीम लाम काफ है, खड़ा ज़बर है, वो खड़ा ज़बर तो ज़ाहिर है ये ज़बर ज़ेर पेश में इराब में वो नहीं था, तो मलिकी यौमिद्दीन भी पढ़ने वाले मलिकी यौमिद्दीन पढ़, मालिकी यौमिद्दीन जो क़िराअत है, दोनों की गुंजाइश है या नहीं है। ऐसे ही जितनी जो मशरूक़ क़िराअतें थी मुतवातिर, उन तमाम की गुंजाइश उस रस्म के अंदर मौजूद थी जिस रस्म में हज़रत उस्मान के ज़माने में जो है मुसहफ तैयार किए गए। लेकिन जो लहजे थे अलग अलग कबीलों के, 7 हरूफ में और 1 हर्फ में, इसमें भी शदीद इख्तलाफ है, और मैं समझता हूँ इसकी यहाँ पे इस मजलिस में ज़रूरत नहीं है। ये 7 हरूफ में कुरान जो नाजिल हुआ उससे क्या मुराद है? आज के ज़माने में ज़्यादातर जो कुर्रा है कहते हैं जो 7 क़िराअत है, ये 7 क़िराअत बहुत बात की है। उसके अलावा भी क़िराअतें हैं, क़िराअत अशरा है, उसके अलावा भी और भी क़िराअतें हैं। जिस आलिम दीन ने 7 क़िराअत में किताब लिखी, उनका मकसद कतई नहीं था लोग ये समझ रहे हैं कि यही 7 क़िराअत है, बकी क़िराअत नहीं। लेकिन जब लोगों ने ऐसा जो है लोगों का ऐसा जो है इल्तिबास होने लगा, तो फिर 3 क़िराअत का और इजाफा किया गया, फिर बाद में और क़िराअतें जो है लोगों ने इकट्ठी की। राजिह कौल के मुताबिक 7 हरूफ से मुराद 7 लुगात है, 7 लहजे हैं। कुरैश की लुगत, हुज़ैल और इनके उनमें बसा अल्फाज अलग होते थे लेकिन माना एक ही होता था। माना क्या होता था? एक होता था। कुछ अल्फाज ऐसे थे जो फला कबीले में इस्तेमाल होते थे, उस मानी की अदायगी के लिए दूसरे कबीले में दूसरे अल्फाज होते थे। आज आप खुद देख लें पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अंदर खुद जो कराची के लोग हैं, किसी माने को अदा करने के लिए अगर उर्दू में बोलते हैं तो कुछ बोलते हैं, और इस्लामाबाद के लोग जो है ना उसी माने को अदा करने के लिए दूसरी जगह दूसरा लफ्ज बोलते हैं। डेरी वाले कुछ बोलते हैं, लखनऊ वाले बोलते हैं, और अजीमाबाद वाले अलग बोलते हैं, लेकिन माना क्या है? एक ही। तो मानी में कोई इख्तलाफ नहीं, पहले भी नहीं था, बाद में भी। जो ये इख्तलाफात थे अल्फाज में थे, और उस इख्तलाफ की वजह से जब फितना होने लगा तो उसे भी खत्म कर दिया गया और एक लफ्ज का इंतखाब किया गया। अलबत्ता उसके अंदर जो मुतवातिर क़िराअत थी उसकी गुंजाइश रखी गई। तो ये फ़र्क है। अहद नबी में जो जमा और तदवीर कुरान है
وہ اس کی نوعیت الگ ہے. حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہے اس کی نوعیت الگ ہے, اور حضرت عثمان کے زمانے میں ہے اس کی نوعیت کیا ہے, الگ ہے. یہ بعض موٹے موٹے مسائل تھے جو آپ کے سامنے آ گئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان مسائل کی تفصیل کی نہ آپ کو ضرورت ہے اور نہ اس مجلس کو ضرورت ہے. اس لیے میں نے دلائل سے اور اہل علم کی جو اقوال ہے ان اقوال سے صرف نظر کرتے ہوئے جو راجح چیز تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی, ورنہ سبعۃ احرف میں 30 سے زیادہ اقوال ہیں. سبحان اللہ. اب آپ 30 قول پڑھیں, ان کے دلائل پڑھیں تو شاید آپ ایک مہینہ اس میں کسی کو پڑھیں. خلاصہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. جزاکم اللہ خیر. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. نماز میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی اجازت حدیث میں ہے, اور جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو اور بعد میں یہ نہیں کہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں تابعین سے, احنف کی روایت سے بخاری کے حوالے سے آپ کو بتائی تعلیقاً آئی ہے کہ جو تابعین نے بھی اس پہ عمل کیا ہے, لیکن حضرت عثمان کے زمان تقریباً مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا اس ترتیب پہ, لہذا اس ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے تاکہ اختلاف سے بچا جائے. کیونکہ ایک مذہب یا ایک سے زیادہ مذہب یہ بھی ہے کہ اسی ترتیب سے قرآن کی صورتوں کی تلاوت کی واجب ہے. ان میں سے حنفی مذہب ہے. حنفی مذہب کے مطابق صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ صدر عثمانی میں اس ترتیب کی رعایت کرنا واجب ہے. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ واجب چھوڑتا ہے نماز. سمجھ کے فرق. تو اس اختلاف سے بچنے کے لیے جو مصحف کے اندر ترتیب ہے, جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہے مستقل سنت کو ماننا بھی یہ ضروری ہے. لہذا حضرت عثمان نے جب اس ترتیب کے ساتھ مصحف تیار کیا تو تمام صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کیا. لہذا خلفائے راشدین کی سنت کو سمجھتے ہوئے اس کی رعایت ہونی چاہیے, لیکن یہ واجب نہیں. لیکن کیا ہے, یہ واجب نہیں, چونکہ واجب کی دلیل نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور نبی کی سنت کے جو ہے یہ خلاف ہے. لہذا